بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین کرام، آج جس شہید کا تذکرہ کریں گے ہم، ان کا نام نامی ہے جناب عابس ابن ابی شبیب. میں نے جناب شوذب کے بارے میں جب ذکر کیا تھا تو اس میں ان کا نام آیا تھا. مولا شاکر جنہیں کہا جاتا ہے، چونکہ شاکر قبیلے کے تھے. آپ کے دادا کا نام شاکر تھا اور شاکر قبیلہ بھی انہی کے نام سے تھا، تو اس وجہ سے انہیں شاکری بھی کہتے ہیں. خیر، آپ کوفے کے رہنے والے تھے. آپ کا تعلق حمدان قبیلے کے بنی شاکر نسل سے تھا، اس شاخ سے تھا. بنی شاکر کی اتنی اہمیت تھی، اتنا ان لوگوں کا مرتبہ زیادہ تھا کہ جنگ صفین میں جنگ صفین کے پہلے ان کی بنی شاکر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ ولایت کے سلسلے میں بے انتہا مخلص تھے. سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بے انتہا مخلص تھے، اور اس خلوص کا نتیجہ ہی تھا کہ خود سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں ایک تعریف میں ایک جملہ کہا تھا بنی شاکر کے لیے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر بنی شاکر کے 1000 لوگ ہوتے تو خداوند عالم کی سچی اور حقیقی عبادت کرتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا ویسے عبادت کیا جاتا. یہ 1000 لوگ اگر ہوتے تو یہ اس طرح سے عبادت کرتے جو خدا کی عبادت کرنے کا حق ہے. یہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بنی شاکر قبیلے کے لیے فرمایا تھا. خود جناب عابس، چونکہ اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، معروف شیعہ تھے، مینجمنٹ میں بہت مہارت تھی آپ کو، محترم تھے لوگوں کے درمیان، شجاع تھے، سخنور تھے. آپ زاہدوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، شب زندہ دار شخصیت کے مالک تھے. جناب عابس، جناب مسلم ابن عقیل، آپ خود جناب عابس جو تھے، یہ خود شخص جو تھا یہ پاک صاف، یعنی وہ ظاہری پاک نہیں، باطناً فطرتاً پاک تھا. یہ شخص خلوص اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، حوصلہ مند شخصیت تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انقلابی، چاہے سو کالڈ انقلابی ہوں یا حقیقی انقلابی ہوں، ان انقلابیوں میں سب سے بڑے انقلابی تھے جناب عابس ابن ابی شبیب. جناب مسلم ابن عقیل نے علیہ السلام نے آپ کو اپنا پیک، اپنا نامہ بر بنا کر کے امام حسین علیہ السلام کے پاس مکے بھیجا تھا کہ جا کر کے امام کو ہمارا خط دے دینا اور بتا دینا امام سے کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. مولا، کوفے کی فضا ہموار ہے، لوگ بنی امیہ سے تھک چکے ہیں، ان سے عاجز آ چکے ہیں، آپ آئیے کوفے میں. یہ پیغام دیا تھا کہ آپ جا کر کے امام حسین علیہ السلام کو یہ ہمارا پیغام دے دیے، یہ خط ہمارا دے دیجئے. دعوت دی تھی امام کو کوفے آنے کی. جناب عابس شیعوں میں بے انتہا عالی مرتبت تھے. ان کی دوسرے فضائل میں، دوسری فضیلتوں میں ملتا ہے کہ آپ حافظ اور حامل حدیث تھے. میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے کہ حافظ اسے کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، حدیثی اصطلاح میں، جس کو بیک وقت کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، 1,00,000 حدیثیں منہ زبانی یاد ہوں. جس کو یاد ہوتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں. جناب عابس حافظ اور حامل حدیث تھے. درس دیتے تھے حدیث کا، لوگوں کو، شیعوں کو درس دیتے تھے. شیعان کوفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے علوم حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے. یہ ہیں جناب عابس. اب جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں مہمان ہوئے ہیں. وہاں پر جناب مسلم آئے تھے سرکار سید الشہداء کا خط لے کر کے. اس خط کو جناب مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں امام جناب مسلم ابن عقیل نے قرات کیا سب کے لیے. سران کوفہ، بزرگان کوفہ وہاں موجود تھے. ان کے سامنے جب جناب مسلم نے خط پڑھا ہے تو اس خط کو سننے کے بعد جو شخص سب سے پہلے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اپنی جگہ سے بلند ہوا، اس کا نام جناب عابس ابن ابی شبیب تھا.
کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد سے خطاب کر کے جناب مسلم سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دوسروں کے سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو دوسروں کی خبر نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. آپ کو میں خوشبین بھی نہیں کروں گا دوسروں کے سلسلے میں. انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, وہ آپ سے کیا وعدہ کریں گے, آپ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے نہیں کریں گے, مجھے دوسروں کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن واللہ خدا کی قسم میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے, میں کیا سوچتا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کی اطاعت کروں گا جب آپ چاہیے. میں آپ کے طرف سے آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا. ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے اوپر کے لیے ہیں, ہماری تلواریں ہمیشہ آپ کے دشمنوں کے لیے آپ کی حمایت میں چلیں گی. اور یہ بھی جان جائیے آپ اے مسلم ابن عقیل کہ ہمیں آپ سے کسی اجر کی, کسی مزد کی, کسی انعام اور اکرام کی توقع نہیں ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں جو بھی انعام اور اکرام چاہیے, اجر چاہیے, مزد چاہیے, ہم خداوند عالم سے طلب کریں گے اس کو. جب جناب عابس یہ بات کہہ کے بیٹھتے ہیں, فوراً ہی حبیب ابن مظاہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی جناب عابس کی باتوں کی تائید کیا, کہا میرا بھی ایگزیکٹ یہی نظریہ ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں, میرا بھی یہی سوچنا اور سمجھنا ہے. یہ ہے جناب عابس. جناب شوذب کی جب شہادت ہو گئی ہے کربلا میں عاشور کے دن, تو جناب عابس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد سے فرماتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ, آپ دیکھیے کتنے معرفت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں یہ. اے ابا عبداللہ, اگر اس دنیا میں میری جان میرے خون سے بڑھ کر کوئی اور دوسری عزیز چیز میرے پاس ہوتی, بھائی ہر انسان کے لیے اس کی جان, اس کا خون, سب کچھ عزیز ہے نا. کہہ رہے ہیں اگر میرے خون اور میری جان سے بڑھ کر کے بھی کوئی دوسری عزیز چیز میرے پاس ہوتی تو میں لمحہ بھر بھی توقف نہیں کرتا, سوچتا نہیں آپ پر قربان کرنے, میں اسے فوراً قربان کر دیتا آپ کے اوپر. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا, میرے بس میں ہوتا, ممکن ہوتا, تو میں اس مصیبت کو, یہ جو مصیبت اس وقت نازل ہے کربلا میں اسے آپ سے دور کر دیتا, ختم کر دیتا ہے مصیبتیں. یہ ہے جناب عابس. پھر اس کے بعد سے امام کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا گواہ رہیے گا, مولا گواہ رہیے گا کہ میں آپ کے اور آپ کے بابا کے دین کے اوپر ہوں. اور اس کے بعد تلوار نیام سے نکالتے ہیں, میدان جنگ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. میدان جنگ میں دشمن کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ربی ابن تمیم. یہ دشمن کا آدمی ہے. اس کا کہنا ہے, یہ خود اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا عابس میدان جنگ میں آئے. چونکہ پہلے سے عابس کو پہچانتا تھا, متعدد جنگوں میں جناب عابس کو دیکھ چکا تھا, ان کی مردانگی, ان کی شجاعت, ان کے جنگ کرنے کے طریقے کو متعدد جنگوں میں اس ربی ابن تمیم نے دیکھا تھا. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ عابس میدان جنگ میں آئے ہیں اور آنے کے بعد آواز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, ہاذا اسد الاسود, ہاذا ابن ابی شبیب, اے لوگوں یہ شیروں کا شیر ہے, یہ ابن شبیب ہے, آؤ میرا مقابلہ کرو, آؤ میرا مقابلہ کرو. جو بھی آج ہمارے سامنے آئے گا ہماری تلوار کی زد میں بچ کر کے واپس نہیں جائے گا. آپ اس زبردست جنگ کر رہے تھے, بار بار دشمنوں کو چیلنج کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں. دشمن میں جرأت نہیں ہو رہی, ہمت نہیں ہو رہی کہ جناب عابس سے مقابلہ کریں آ کر کے. لہذا بار بار کہتے تھے الا رجلن, الا رجلن, کیا تم میں کوئی مرد باقی نہیں ہے, کیا یہاں کوئی مرد نہیں ہے جو آ کر کے مجھ سے جنگ کرے. جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا تو اچھا الا رجلن, الا رجلن کہہ کر کے حملہ کرتے تھے. خود اس ربی کا کہنا ہے, اس دشمن کے شخص کا, دشمن کے افراد کا, اس کا فرد کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب چیلنج کر کے جناب عابس حملہ کرتے تھے تو کم سے کم 200 دشمن کے لوگ
اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے بھاگتے تھے. جس طرف حملہ کرتے تھے ادھر سے کم 200 لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. جو عمر ایاس نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے کنٹرول ہونے والے نہیں ہیں تو اس نے کہا ان کو چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کے اوپر حملہ کرو, ان کے اوپر سنگ باران کرو, پتھروں سے ان کے اوپر حملہ کرو. عزیزوں, جناب عابس کے اوپر چاروں طرف سے پتھروں کے حملے ہونے لگے. زخموں میں چور, شدید زخموں میں چور. جناب عابس زخموں میں چور ہو کر کے زمین پر گرتے ہیں اور نہایتاً آخر میں شہادت واقع ہوتی ہے. جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں ایک شقی, ایک ملعون آتا ہے, ان کے سر و تن میں جدائی کرتا ہے. اب سر و تن میں جدائی ہوئی اور ایک شور و غل دشمن کے لشکر میں برپا ہوا. اس کے بعد سے آپس میں ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا. اس ربی کا کہنا, میں نے دیکھا کہ عابس کا سر کبھی کسی شجاع کے ہاتھ میں, کبھی شجاع اس کی لفظ ہے کہ کبھی کسی ملعون کے ہاتھ میں ہے, کبھی کسی دوسرے ملعون کے ہاتھ میں. یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے عابس کو قتل کیا, کوئی کہتا ہے میں نے عابس کو قتل کیا. ان لوگوں کا لڑائی جھگڑا بہت جب زیادہ بڑھ گیا ہے تو عمر ایاس پھر آتا ہے, کہا کہ لڑائی جھگڑا بند کرو. عابس کو قتل کرنا کسی ایک شخص کے بس میں نہیں تھا, عابس کو پوری جماعت نے مل کر کے قتل کیا ہے. یہ ہے جناب عابس. ایسے ہیں اصحاب حسین کہ حسین ابن علی نے عصر عاشورہ بھی یاد کیا ہے, شب عاشورہ افتخار کیا ہے اپنے اصحاب کے اوپر. ہمارے وقت کا امام منجی عالم بشریت منتقم خون حسین حضرت بقیت اللہ العظم زیارت ناہیہ میں اور زیارت رجبیہ میں فرماتے ہیں, السلام علی عابس ابن ابی شبیب الشاکری, انا للہ و انا الیہ